محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور مطالعے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی اختتامی آیات کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 282 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ معاملات کے اوپر یہ آیت ہے، اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں شاید ایک عام مصحف میں، اگر ایک عام قرآن میں اگر لیں گے تو شاید یہ ایک صفحے کی مکمل ایک صفحے کی آیت ہے۔ تو یہ سب سے طویل آیت ہے، اور یہ معاملات پر ہے، قرض کے لین دین اور خرید و فروخت کے طریقہ اور شریعت اس کے اندر بتائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اگر تم لین دین کرو کسی قرض کا، تداینتم مداینہ، دین کہتے ہیں قرض کو، اذا تداینتم بدین، اگر تم کوئی قرض لین دین کا معاملہ کرو، لون دو یا لون لو، جی قرضہ دو یا قرضہ لو، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اگر تم قرض کے لین دین کا معاملہ کرو کسی محدود وقت تک کے لیے، یعنی 1 مہینے کا لیے یہ قرض ہے، 1 سال کے لیے یہ قرض ہے، 5 سال کے لیے یہ قرض ہے، 2 دن کے لیے یہ قرض ہے، تو اگر تم ایسا معاملہ کرو جس میں لین دین ہو اور اس میں ٹائم لیمٹ ہو، فَاكْتُبُوهُ، تو تم اس کو ضرور لکھ لیا کرو، تو تم اس کو لکھ لو۔ تو اب اس کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر لین دین قرض کا لین دین، قرض سہولت کے حساب سے قرض لینا یا قرض دینا کسی کی سہولت کے لیے، یہ جائز ہے۔ سابقہ آیات میں جو ہے سود کے ممانعات پر بیان کیا گیا، کیونکہ قدیم زمانے میں بغیر سود کے قرض نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی تقریباً ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بینک میں یا کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی کسی بھی فرد سے اگر قرض لیتے ہیں تو فوراً انٹرسٹ کی بات ہو جاتی ہے، جی الا ماشاء اللہ، جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے پاس سے بلا سودی قرض ملتا ہے، ورنہ عام طور پہ قرض مطلب انٹرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ایام جاہلیت میں بھی اسی طرح سے تھا، جب قرض کا ذکر آتا ہے تو مطلب سود والا ہی قرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ کیا کہتے ہیں سود حرام ہے، تو ایک طرح سے لوگ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرض لینا دینا منع ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرض لینا دینا منع نہیں ہے، صرف سود لینا دینا منع ہے، ٹھیک ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اچھا اس کے اندر ایک کیا حکمت اور ایک ادب کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی قرض لو یا دو تو اس کے ساتھ ٹائم بھی معین کر لو، کب تک لوٹانا ہے یہ،
معین کر لو، یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ ہاں معین اگر کسی کو بے فکری ہے وہ معین نہ کرے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر معینہ وقت تک اگر بات ہو جائے کہ بھئی 6 مہینے 8 مہینے 1 مہینہ 10 مہینے میں آپ کو لوٹانا ہے یہ قرض، اگر اس طرح سے ہو معینہ مدت کے لیے ہو تو کیا کرو، فَاكْتُبُوهُ، تو تم اس کو لکھ لو، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب بہترین حافظہ ہے، انسان کے ساتھ نسیان لگا ہوا ہے۔ یہ جو لکھنا ہوتا ہے نا، دکن میں بھی کہتے ہیں کیا، میرے اتنا صحیح لفظ یاد نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا دکنی انداز میں ہے لفظ، وہ کیا، سو بکے اور ایک لکھا، اس طرح سے کچھ جملہ ہے وہ، یعنی 100 آدمی بولتے ہیں اس کا زیادہ اعتبار نہیں رہتا، ایک جو لکھا ہوا رہتا اس کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جو لکھت ہوتی ہے اس کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو اس کو لکھ لو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان لکھے اس کو، کون لکھے، کاتب، ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، بالعدل، ٹھیک ہے۔ اگر یعنی کس سے لکھوانا ہے، ایک ایسے آدمی سے جو اچھی طرح سے لکھ سکتے ہو، عدل و انصاف کے ساتھ، نہ اس طرف زیادہ لکھ دے نہ اس طرف کمی کر دے، کوئی کمی اور زیادتی کیے بغیر وہ لکھے، یہ ایسا آدمی جو لکھنا جانتا ہو، سیدھی بات یہ ہے کہ لائر یا اس طرح کا نالج رکھنے والے آدمی سے لکھوا لینا، کوئی بھی لین دین اگر کرے تو ایسے آدمی سے لکھوانا جو لاز جانتا ہو، قانون جانتا ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اچھا یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں ہم آگے بڑھنے سے پہلے کہ قرض کا جو تصور ہے نا، اسلام کے اندر قرض کا تصور کمائی نہیں ہے۔ یہ جو انٹرسٹ پر قرض دیتے ہیں یہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں تو ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم قرض دے رہے ہیں تو ہم کو اس کے بدلے میں پیسہ ملنا چاہیے، کچھ تو عزت تو بھی ملنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں قرض کا تصور ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں قرض ایک سروس ہے، اسلام میں قرض کا دینا جو ہے ایک ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر لکھے ہیں مدت سے پہلے بھی، ہاں، کیونکہ اسلامی قرضہ سود تو نہیں رکھتا کہ مدت سے پہلے مطالبے سے مانع ہو، اسلامی قرض ایک کار خیر اور تبرع اور ثواب کا کام ہے۔ اسلامی قرض، جی، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، قرض حسنہ بھی کہتے ہیں، ہندوستان میں قرض حسنہ بھی کہتے ہیں۔ اسلامی قرض ایک کار خیر، تبرع اور ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے کہ آپ اپنا مال فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو کچھ مدت کے لیے دے دیتے، بس چھوٹ نہ جائے، اس لیے یہ میں پڑھ لیا۔ اور یہ جو لکھنے کا بھی جو حکم ہے اس کے بارے میں بھی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اگر قرض لو اور دو کوئی معینہ مدت کے لیے تو اس کو لکھ لو کا جو حکم ہے یہ واجب کے ہونے کے لیے نہیں ہے، حکم واجب قرار دینے کے لیے بھی ہوتا ہے اور حکم بہتری بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بہتری بتانے، استحسان بتانے کے لیے ہے کہ اگر لکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکھ لو کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرض اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے، نہیں، یہ فرض کا حکم نہیں ہے، یہ استحسان کا حکم ہے کہ اگر لکھ لو تو بہتر ہے۔ بہرحال کس طرح سے لکھنا چاہیے اور کون لکھنا چاہیے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان عدل کے، انصاف کے ساتھ ایک کاتب لکھے، یعنی لکھنے والا لکھے، جو پروفیشنل لکھنے والا ہو اس سے لکھایا جائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے علم دیا ہے لکھنے کا، اس کو لا معلوم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، پیراگرافنگ آتا ہے، ڈرافٹ کرنا آتا ہے، اس کو ڈرافٹنگ آتی ہے، اس کو لا معلوم ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے، لیکن وہ نہیں لکھتا ہوں کہہ رہا ہے، نہیں، جس کو لکھنا آتا ہے جب اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ بھئی یہ معاملہ، یہ ڈیل ہو رہی، آپ لکھو، تو وہ اسے چاہیے کہ لکھے۔ اب لکھنے والے کے لیے اب اس میں 3 باتیں ہو گئے، ایک تو جو لکھنا جانتا ہو اس سے لکھایا جائے، اور جس کے پاس علم ہو، یعنی لا کیسے پیراگرافنگ کیسی ہوتی ہے جانتا ہو، اس سے لکھایا جائے، جی، اور وہ مزاج میں عادل ہو، بدمعاش آدمی نہیں رہنا، وہ نالج بھی بڑی اچھی ہے، لکھنا بھی بڑا اچھا آتا ہے، لیکن آدمی بے بھروسہ ہے، انصاف نہیں کرتا، تو ایسے آدمی سے نہیں، عدل اس کے مزاج میں ہو، لکھنا جانتا ہو
اور قوانین اس کو معلوم ہونا چاہیے، ایسے آدمی سے لکھایا جانا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس اسے چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور اس کو لکھوانا کون اس سے؟ یہ پیپرز تیار، ایک تو ہوتا ہے لائر جو پیپر تیار کرے گا، یا جو جاننے والا ہوگا وہ پیراگرافنگ کرے گا، لکھے گا، وہ پیپر بنائے گا، لیکن اس کو لکھوائے گا کون؟ یہ پیپر تیار کون کروانا، لکھوانا کون؟ جو قرض لیا ہے، جس کو دینا ہے، باقی کسی آدمی سے قرض لے لیے، جو لینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس پر حق ہے، جس کا حق ہے نہیں، جس پر حق ہے اسے چاہیے کہ وہ املا کروائے۔ یملل، امللا یملل املال، یا املا یملی املا، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ لکھوانا، ڈکٹیٹ کروانا، جی ڈکٹیشن ہوتا نا، لکھوانا، تو اس کو ڈکٹیٹ کروائے، اس کو بتائے کہ بھئی اتنا پیسہ لیا، فلاں آدمی سے لیا، یہ تاریخ کو لیا، میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ اس طرح سے جو چیزیں دیتے ہیں نا، معلومات جو فراہم کرتے، وہ کون ہونا چاہیے؟ قرض لینے والا جو فرد ہے اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اس کی وجہ بھی ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہاں اس کی وجہ بتاتے ہیں، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِقْرَارًا عَلَى نَفْسِهِ بِلِسَانِهِ، کیونکہ پیسے وہ دینا ہے تو اس کا لکھوانا خود ایک اقرار ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ ہاں میں نے لیا ہے اور مجھے دینا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی بیٹھ کر یہ بولے کہ میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، تو یہ اس کے لیے ڈائری تو بن سکتی ہے، جی اس کے لیے، مگر سامنے والا اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے نہیں معلوم نا، کہ میں دوسروں کو دیا ہوں، یہ میری ڈائری بن سکتی ہے، لیکن یہ عدالت کے لیے ٹھیک پیپر نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے بمقابل کوئی کہے کہ میں نے لیا ہے تو آدمی رسپانسبلٹی اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، یہ گواہی کے لیے بن سکتا ہے اور یہ اقرار بن سکتا ہے، یہ اقرار کرے کہ وہ پیسہ لیا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، دیکھو شریعت اسلامی کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں کہ اگر لین دین کا معاملہ کرو تو اس میں ایک ٹائم فکس کرو، اور ایک کیا کہتے ہیں لکھنے والے سے لکھواؤ، اور لکھنے والا لاز جاننے والا آدمی ہو، اور لکھنا چاہیے انصاف کے ساتھ، اور اس سے پیپرز بنوانا اور لکھوانا وہ شخص جو آدمی پیسے لیا ہو، یہ سارے ضوابط بتا رہا ہے اسلام۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جو پیسے لیا ہو وہ لکھوائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں کسی چیز میں وہ بخالت نہ کرے، کمی نہ کرے، کہ کسی سے جو ہے کیا کہتے ہیں 50,000 لیا، پھر 25,000 لیا، پھر 10,000 لیا، ایک 10,000 اس میں سے کٹ کر دے رہے ہیں، ایک زیرو کم کر دے رہے ہیں، اوپر نیچے کر دے رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جتنا لیا ہے مکمل لکھائے، جی مکمل لکھائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پس اگر الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو قرض لیا ہو وہ کیا ہو؟ وہ سفیہ ہو، یعنی بیوقوف ٹائپ کا آدمی ہو، کچھ لکھنا پڑھنا اس کو صحیح آتا نہیں، کچھ جانتا نہیں، جی وہ نہیں لکھوا سکتا ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ احمق ہے، بیوقوف ہے۔ او ضعیفاً، یا بہت کمزور ہے، جی کم عمر بچہ ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، ولا یستطیع ان یمل، اور وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا، قرض تو لیا ہے، لکھوانا چاہتا بھی ہے لیکن اس کو لکھوانا آتا نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پیپرز تیار کروا سکے دوسروں سے۔ ولا یستطیع ان یمل ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کی طرف سے اس کا جو ذمہ دار ہوگا، اس کا قریبی رشتہ دار یا اس کا دوست، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ بھئی اگر کوئی بیوقوف ہے یا کمزور ہے، لاچار ہے یا کم عمر ہے، ایسے آدمی کا کوئی ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر وہ نہیں لکھوا سکتا ہے تو اس کا جو ذمہ دار قریبی رشتہ دار یا اس کا دوست یا اس کا مددگار جو ہوتا ہے وہ لکھوائے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اس ڈیل کے اوپر جب ڈیل تم کرو گے تو اس کے اوپر تم اپنے آدمیوں میں سے کوئی 2 کو گواہ بنا لو۔ اب اس کے اندر دیکھیے 2 مرد کو گواہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مِن رِجَالِكُمْ فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے آدمیوں میں سے۔ اس سے معنی کیا ہوتا ہے؟ انون آدمی کو گواہ نہیں بنانا،
ایک ایسے شخص کو گواہ بنا رہے ہیں جس کو نہ دینے والا جانتا ہو نہ لینے والا جانتا ہو، ایسے آدمی کو گواہ نہیں بنایا جاتا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو گواہ بناؤ تمہارے مردوں میں سے، یعنی لینے والے کے یا دینے والے کے پہچان اس سے ہونا چاہیے، جانکاری اور تعلق اس سے ہونا چاہیے، ایسے افراد میں سے دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، دو مردوں کو گواہ بناؤ اس ڈیل کے اوپر۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دو مرد نہیں ہو تو پھر کیسا؟ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد آدمی اور دو عورتیں، ایک مرد آدمی اور دو عورتیں۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، امرأتن عورت کو کہتے ہیں نا، امرأتان دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جی ایسے دو مرد یا ایسا ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہی کے لیے قبول کرتے ہو، ممن ترضون من الشہداء، تم ان کی گواہی کو تم قبول کرتے ہو، اس طرح کے گواہ ہونا چاہیے۔ کیسے گواہ ہونا چاہیے صاحب؟ فاسق بدماش نہ ہو، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، فاسق بدماش نہ ہو، جھوٹ اور دلالی کرنے والا نہ ہو، اس کا حافظہ اچھا ہو، میموری اچھی ہو، یاد رکھنے والا ہو، اس کو کسی قسم کا ناجائز لالچ نہ ہو کہ لالچی آدمی کیا کرتا ہے پھر گواہی دینے کے ٹائم پہ بولتا ہے کہ میرا کیا فائدہ، جی۔ اور عاقل اور بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، جی، 18-20 سال کا ہو چکا ہو، غرض کے قابل قبول شہادت ہو، ایک ایسی گواہی ہو جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہو، ایسے لوگ کو گواہ بنایا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، دو مرد ہو یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو، جی۔ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، دو عورتیں کیوں؟ جی دو عورتیں کیوں؟ ان تضل احداہما، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے، بھٹک جائے، جی بھولنا ضلال کہتے ہیں نا، بھٹک جانا، یعنی کسی معاملے کے اندر بھٹک جائے اور کیا کہتے ہیں بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے کوئی ایک دوسری کو، جی دو ہے نا، ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب یہ اس کے اوپر یعنی مرد بھی بھول سکتا نا، ایسے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اس کے اوپر سرچ کر لیں، آپ کو سائنٹیفیکل حقائق معلوم ہو جائیں گے کہ یادداشت کے معاملے میں، یاد رکھنے کے معاملے میں، اور اسپیشلی نمبرز کے یاد رکھنے کے مسئلے میں، یہ نمبرز کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، نمبرز کے اور حساب کتاب کے معاملات کے اندر عورت کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ویسے تو عورت کا حافظہ مرد کے حافظہ سے، ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے حافظہ زیادہ مضبوط رہتا ہے، ان کو 5 سال پہلے کی بات، 10 سال پہلے کی بات، 20 سال پہلے کی بات، 40 سال پہلے کی بات بھی بڑی اچھی اور پکی یاد رہتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ لیکن جہاں پر معاملات ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، آپ تھوڑا مائنس پلس کریں، آپ عورت کنفیوز ہو جاتی ہے۔ پیسوں کے مسئلے میں عورت بہت جلدی کنفیوز ہو جاتی ہے، نمبرز ہے، ڈیلنگز ہے، معاملات ہے، لین دین کے جو مسائل رہتے ہیں، اس کے اندر عورت کا حافظہ کمزور رہتا ہے، اس کے اندر مرد کا حافظہ زیادہ چلتا ہے، مرد کا حافظہ زیادہ چلتا ہے۔ اور اس کے اوپر سائنٹیفک کافی آرٹیکلز آ چکے ہیں، سائنٹسٹ یہ بات ثابت کر چکے ہیں، جی، کہ یہ معاملات نمبرز وغیرہ کے اور حافظے کے مسئلے میں عورت کے بھولنے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو دوسری ان میں کی جو ہوگی وہ پہلی والی کو یاد دلا دے گی۔ ولا یہ عورتیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا درجہ کم بتایا جا رہا، دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر بتایا جا رہا، یہ درجہ کم نہیں بتایا جا رہا بابا، یہ تمہارے لیے پریویلیج ہے، یہ تمہارے لیے سہولت ہے کہ مرد کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے اور عورت کے اوپر رسپانسبلٹی کم ہے، اس کو ایک سہولت دی جا رہی ہے اس کو۔ اللہ اللہ، پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور اگر ضرورت پڑ جائے اور گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے، ویٹنس جو تھے ڈیل کے اوپر، جو ویٹنس تھے ان کو اگر کیا کہتے ہیں گواہی دینے کے لیے اگر بلایا جائے جج کے پاس یا کسی محفل میں، جب جہاں پر بات چیت ہو رہی ہے وہاں پر گواہی دینے کے لیے اگر بلائے، تو وہ یہ نہیں بولنا کہ نہیں ہم کوئی گواہی نہیں دیتے، پھر گواہی دیے تو پھر سوال ہوتا، جواب ہوتا، نہیں، گواہ بن رہے ہیں تو جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر گواہی دینا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اس چیز سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرنا کہ بڑی ڈیل ہے تو لکھیں گے، چھوٹی ڈیل ہے تو نہیں لکھیں گے، اب چھوٹی چھوٹی بات بھی کیا لکھنا ہے، نہیں، جب لکھنا ہو تو بڑی سے بڑی ڈیل ہو تو بھی اس کو لکھ لو،
اس میں فائدہ ہی رہے گا۔ اور چھوٹی ڈیل بھی اگر ہو رہی ہو جی، 2-5 ہزار کی بھی اگر ڈیل ہو رہی ہو، تب بھی اس کو لکھ لو جی، تب بھی اس کو لکھ لو کہ بھولنے سے جی طرفین میں دونوں طرف میں سے کوئی ایک دینے والا اگر بھول جائے تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے اقوال میں سے ہے کہ القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہوتا ہے وہ محبت کی خینچی ہوتا ہے۔ وہ جب دو دوستوں میں محبت رہتی ہے، رشتہ داروں میں محبت رہتی ہے، اور محبت میں کوئی کسی کو بولتا ہے کہ بھئی ان سے محبت کرتا ہے، تو وہ اندازہ رہتا ہے کہ بھئی ان سے پوچھے تو کبھی انہوں مدد کر دیں گے، اور اس کو بھی محبت رہتی ہے تو ان بولتا ہے کہ نہیں بھئی دے دیں گے، بالکل اپنا آدمی ہے۔ لیکن دینے کے بعد جب لوٹایا نہیں جاتا، بھول جایا جاتا ہے، انکار کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے، پھر محبت کے خرابی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک گڈ منی ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے، مجھے بات بڑی اچھی لگی اس لیے آپ لوگ کو سنا رہا ہوں۔ پیسہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک گڈ منی ہوتا ہے، ایک بیڈ منی ہوتا ہے۔ میں ان سے ہی سناؤں، شاید کہیں اور بھی ہوگا تو مجھے نہیں پتا، میں انہی سے سنا۔ ایک گڈ منی ہے، ایک بیڈ منی ہے۔ گڈ منی کیا ہے؟ اچھا پیسہ اور برا پیسہ۔ گڈ منی کیا ہے؟ گڈ منی ہے وہ پیسہ جو آپ کا ہے اور آپ کے پاس ہے جی، آپ کا ہے اور آپ کے پاس ہے، اور آپ کا پیسہ ہے۔ اور ایک گڈ منی کیا ہے کہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کسی کو دے دیے، اب وہ اس کا ہو گیا، تو اگر وہ اس کو دے دیے اس کا ہو گیا تو یہ بھی گڈ منی ہے، اور آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو یہ بھی گڈ منی ہے۔ اب بیڈ منی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس کو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اور آپ کا پیسہ اس کے پاس ہے، اب آپ کو واپس بھی لینا ہے، یہ بیڈ منی ہو۔ بیڈ منی کیوں ہے؟ اس سے تعلقات میں خرابی آتی ہے، تو یہ ایک گڈ منی اور بیڈ منی کا، میرا پیسہ میرے پاس اور آپ کا پیسہ آپ کے پاس۔ اگر میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو آپ کے لیے دے رہا ہوں، ختم، یہ آپ کا ہو گیا، تو بھی گڈ منی ہے وہ۔ میں جو میرے پاس میرا پیسہ ہے گڈ منی، آپ کے پاس آپ کا پیسہ ہے گڈ منی۔ آپ کا پیسہ میرے پاس پھنسا ہوا ہے یا میرا پیسہ آپ کے پاس اٹکا ہوا ہے تو یہ بیڈ منی ہوتی۔ اب مجھے لاجک اچھی لگی، بات میں مزہ آیا تو آپ حضرات سے شیئر کر لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈیل چھوٹی ہو، قرضہ چھوٹا دیے ہوں یا بڑا دیے ہوں، جیسا بھی ہو، اس کو لکھنے سے اکتاؤ مت، اس کو لکھنے سے بیزار مت ہو، لکھ لو جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعض مفسرین اس طرح سے لکھے ہیں کہ چھوٹا نوٹ بھی اگر لکھتے ہیں تو بھی لکھ سکتے ہیں، ان ڈیٹیل اگر ایگریمنٹ لکھنا چاہ رہے، صغیر اور کبیر کو یعنی رائٹنگ کے اوپر لے کر گئے، وہ ایک پیپر لکھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آپ 8-10 پیپر کا اور 20 پیپرز کا اگر کمپلیٹ ڈیل ایگریمنٹ اس طرح سے بنا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اس کی مدت تک جی۔ قرض معاملات سب ختم ہو گئے، جس کو دینا تھا دے دیا، لینا ہے لے لیا، سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں، قرض لوٹانے والا لوٹا دیا، اس کے بعد لکھنے نکلے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اسی وقت اس کو لکھ دو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ انصاف کے قریب ہے، زیادہ منصفانہ بات یہ ہے کہ جس وقت قرض لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، اسی وقت اس کو صحیح ڈھنگ سے لکھ دیا جائے۔ اقسط یقسط فہو مقسط، تو انصاف کرنا، انصاف کی بات، انصاف کرنے والا جی۔ قسط یقسط فہو قاسط، ظلم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی المقسط ہے، مقسط ہے، ٹھیک ہے، قاسط نہیں ہے۔ قاسط اگر کہیں گے تو مطلب ظالم ہو جاتا۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ بہتر طریقہ ہے گواہی دینے کے لیے، زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ یہ لکھ لینا وقت پر لکھنا زیادہ انصاف کی بات ہے، اور صحیح ڈھنگ سے اس کو ڈرافٹ کر کے اس کے پیپر بنا لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اقوام للشہادہ، یہ گواہیوں کو کھڑا کرنے والی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ گواہوں سے جو ہے ڈیٹیل چھوٹ جاتی ہے کہ کون سی تاریخ میں تھا، ایگزیکٹلی کتنی اماؤنٹ تھا، گواہ تو تھا وہ اس وقت، لیکن 2 سال گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، تو کئی چیزیں انسان بھول سکتا ہے، تو اس کی گواہی کو اسٹیبلٹی ملتی، جیسا وہ پیپر دیکھے گا سارے چیزیں اس کو یاد آ جائیں گے اور پکا ہو جائیں گے، ہاں میں اسی ڈیل میں تھا اور یہی چیز تھی اور میری گواہی یہی ہے۔ تو گواہیوں کو یہ کھڑا کرنے والی چیز ہے۔ وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَةِ، ٹھیک ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، شک سے، جیسا کہ میں بتایا کہ بحر العلوم رحمۃ اللہ کیا لکھے، کتاب بہترین حافظہ ہے،
کتاب بہترین حافظہ ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، سوائے اس کے کہ ایک ایسا بزنس ہو جو پریزنٹ ہو، ابھی پیسہ دے رہے ہیں اور ابھی سامان اٹھا رہے ہیں، ابھی سامان دے رہے ہیں اور اسی وقت پیسہ لے رہے ہیں، تو پریزنٹ، حاضر کہتے ہیں نا، پریزنٹ کو کہتے ہیں۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے یہ کہ پریزنٹ ڈیل ہو، تو تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تم آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو ایسی ڈیل کو اگر نہ لکھیں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی قابل مذمت اور قابل مؤاخذہ بات نہیں ہے کہ بھئی اب آپ جا رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں گرائنڈر خرید کے لا رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں اور ایک کیا کہتے ہیں ترکاری خرید کے لا رہے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے جو آمنے سامنے کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر اگر نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اگر خرید و فروخت بھی اگر کر لو، کوئی ویلیوبل چیز جیسا زیادہ گولڈ ہے یا زمین بیچ رہے ہیں، مکان بیچ رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ دے رہے ہیں لے رہے ہیں، ایک ویلیوبل چیز، ایک بڑی ڈیل آپ کر رہے ہیں، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تو خرید و فروخت کے موقع پر بھی گواہ بنا لیا کرو، گواہ رکھ لو۔ آپ کسی کو رازداری میں پیسے دے رہے ہیں اور رازداری میں انہوں آپ کو گھر دے رہا ہے، بعد میں انہوں نہیں دیا، میں دیا ہی نہیں، انہوں قبضہ کر لیا بلکہ مکر گئے، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہی نہیں رہتا ہے۔ جی فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اگر کوئی بزنس ڈیل کرو، اوپر جو بات ہو رہی تھی وہ لون کی بات ہو رہی تھی، قرض کی بات ہو رہی، اب یہاں فرما رہا ہے کوئی بزنس ڈیل کرو، کچھ خریدو اور بیچو تو اس میں کسی کو گواہ بنا لو، گواہ بنایا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور تکلیف نہ دی جائے، کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، کس کو؟ کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والے کو نہ گواہی دینے والے کو۔ جی جو لکھنے والا، جو ڈرافٹنگ کرنے والا ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے، تکلیف دینا اس کو اچھی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح سے گواہی دینے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لکھنے والے کو اور گواہ کو بے ضرورت بلانا، گواہی میں پھانس کر ادھر ادھر کے سوالات خواہ مخواہ جرح کر کے پریشان کرنا، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ کتابت اور شہادت سے صرف یہ مقصود رہنا چاہیے کہ واقعات منکشف ہو جائے، صحیح حالات معلوم ہو جائے۔ صحیح بات کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے گواہ کو بلانا اور گواہی لے لینا، کاتب سے جو ہے لکھوانا اور معاملہ پورا کر لینا، ان کو ٹارچر کرنا، ان سے سوالات کرنا، یہ جو ہو رہا ہے آج عدالتوں کے اندر، جج کو بھی معلوم ہوتا رہتا ہے، دونوں طرف کے وکیل کو بھی معلوم رہتا ہے، سب کو معلوم رہتا ہے کہ یہ انوسنٹ ہے، بس اپنی جو دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ بول رہا ہے، لیکن ایسے سوالات کریں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، پریشان کر دیں گے، جھوٹی قسمیں کھانے کا اس کے اوپر الزامات لگا دیں گے، لوگ ڈریں گے، بولیں گے بھائی میرے کو کیا کہتے ہیں گواہی کے لیے مت بلاؤ۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ناانصافی کی بات ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ لکھنے والا ڈیل کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے، چاہے وہ قرض کا مسئلہ ہو یا خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، معاملہ ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ لوگ اپنے سروسز دے رہے ہیں بیچ میں، وہ ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ جو گواہ ہے یا لکھنے والا ہے یہ بیچ میں سروس دے رہے ہیں، یہ لوگ، ان سے صرف معاملہ کیسا ہے وہ پوچھ لیا جائے، ان سے صحیح ڈرافٹنگ کر لی جائے، ان سے جو چیز وہ اپنے آنکھوں سے وٹنس دے کے تھے وہ گواہی لے لی جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جی ولا یضار کاتب ولا شہید۔ اچھا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اور ایک بھی اضافہ فرمائے، ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب کو تکلیف نہ دی جائے کہ اس کی فیس ادا نہ کی جائے۔ آپ کسی اچھے ڈرافٹنگ کرنے والے وکیل کو لا کر ایک ڈیل آپ اس سے لکھوا لیں گے اور اس کو پیسے نہیں دیں گے، یہ بھی اس کو تکلیف دینا، یہ بھی ناجائز ہے، اس کی فیس اس کے ٹائم پر دے دینا چاہیے۔ اسی طرح سے او یحمل الشہید مؤنۃ مجیئہ من بلد، جی ہاں، اور اگر گواہ کو اگر بلایا جائے تو ان کس لیے آ رہا ہے صاحب؟ آپ کے معاملے کے لیے آ رہا ہے، ایک وقت بلا رہے ہیں، دو وقت بلا رہے ہیں، تو اس کے آنے جانے کا سواری خرچ بھی دے دینا۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا، اخلاقی طریقہ یہ ہوتا کہ جس سے لکھا رہے ہیں اس کے لکھنے کی ڈرافٹنگ کی جو فیس ہوتی ہے وہ فیس اس کو دے دینا چاہیے، اور اسی طرح سے جو گواہ کو بلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں نا، معاملہ آپ کا ہے اور کسی اور کا ہے، تو جو گواہوں کو بلایا بھیجا جا رہا ہے ان کو آنے جانے کا سواری خرچ ان کو دے دینا چاہیے، اتنی تکلیف بھی ان کو نہیں دینا کہ ان کے اوپر خرچہ اور برڈن پڑے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم لکھنے والوں کو، جی کاتب کو، ڈرافٹنگ کرنے والے کو یا گواہوں کو تکلیف دو گے تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا فسق ہے۔ فسق کیا کہتے ہیں؟ فسق
اللہ کے حکم سے نکل جانا، گناہ یہ تمہاری طرف سے گناہ کا کام ہے یہ۔ واتقوا اللہ، اور سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، سارے معاملات میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم کو علم عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تم کو سکھاتا ہے کہ قرض کیسے لینا ہے، قرض کیسے دینا ہے، تجارت کیسے کرنا ہے، لوگ کے ساتھ معاملات کیسے کرنا ہے، چیز جس سے لے رہے ہیں دے رہے ہیں اس سے کیسا معاملہ کرنا ہے، کتابت کرنے والے سے، ڈرافٹنگ کرنے والے سے کیسا معاملہ کرنا ہے، گواہوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے، اور باقی سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی خشیت اور اللہ کا ڈر تم رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو علم عطا فرمائے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف رہتا ہے۔